نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدنی علما ربی زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 10واں رکوع شروع کریں گے اور یہ ہے جی 87 نمبر آیت۔ 86 نمبر آیت تک ہم نے کل پڑھ لیا تھا، آج ہم 87 نمبر آیت سے شروع کریں گے۔ جو سسٹرز میرے ساتھ آن لائن پڑھ رہی ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے سامنے قرآن کریم کھول لیا کریں اور قرآن کریم کی آیات جو ہیں جب ہم لفظی ترجمہ پڑھیں تو آپ ان کے اوپر ساتھ ساتھ جب پڑھیں گے ان کو دیکھ کے تو پھر آپ کو زیادہ اچھا اس کو سمجھ آئے گا۔ ایٹ لیسٹ جب ترجمہ پڑھا جائے تو ان آیات کو ضرور دیکھا کریں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو لفظی ترجمے کو یاد نہ بھی کریں لیکن وہ آپ کے ذہن نشین ہو جاتا ہے کہ کون سی آیات میں جب بھی آپ اس کے بعد جب قرآن کریم پڑھیں گی تو آپ کے ذہن میں چل رہا ہوگا کہ یہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور اذ جب اخذنا ہم نے لیا میثاق بنی اسرائیل، میثاق پختہ عہد، میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے لا تعبدون تم عبادت نہ کرنا الا اللہ سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا اور تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، وذی القربی اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتامی اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا اور تم کہنا، للناسی لوگوں کے لیے، حسنا واقیموا الصلاۃ حسنا اچھی بات، واقیموا الصلاۃ اور تم نماز کو قائم کرنا، صلاۃ نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دینا، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا قلیلا منکم الا سوائے قلیلم چند ایک، منکم تم میں سے، وانتم معرضون اور تم پھر جانے والے ہو۔ اب ہم نے اس کا لفظی ترجمہ دیکھا، اب ہم اس کا محاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ یاد کرو اس بنی اسرائیل کی اولاد، ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، مگر تھوڑے سے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کو احکامات دیے گئے تھے وہ تمام کے تمام انہی احکامات کو آگے ہم اپنے دین اسلام میں بھی انہی کو پاتے ہیں، یعنی یہ ساری باتیں جو ان کے دین میں تھی یہی باتیں ہمارے دین میں بھی موجود ہیں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اب والدین کے ساتھ احسان کرنا ان کی جو تھی تعلیمات ان میں بھی موجود تھا، اور آج ہماری تعلیمات میں بھی والدین کے ساتھ احسان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں اتنا زیادہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا زیادہ اس چیز پہ ایمفسائز کیا، والدین کے چہرے کی طرف، ایون کہ صرف ان کے چہرے کو محبت سے پیار سے دیکھنا، اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بہت پیاری پیاری وعیدیں خوشخبریاں دی گئیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کی خدمت کرنا، کتنی خوبصورت احادیث موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدین کے ساتھ احسان میں، اور آپ نے کیا کہا کہ سب سے زیادہ حق جو ہے وہ تمہارے اوپر تمہاری ماؤں کا ہے، اور ماں کے لیے یہ ہے کہ وہ بچے کو پالتی ہے، اس کے دل میں اللہ کریم نے اپنی محبت ڈالی، اور اس محبت کی وجہ سے وہ اپنے اولاد کے ساتھ ہر طرح کا سیکریفائس دینے پر مجبور ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ
والدین کو یا ماں باپ کو ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ ہمیں قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تمہاری مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، کہ ہم جو والدین ہیں یا وہ اس محبت میں حد سے گزرنے والے ہیں کہ وہ اس اپنی اولاد کی چاہت میں یعنی بہت آگے تک چلے جاتے ہیں کہ پھر اس میں کچھ جو ہے غلط باتیں بھی آ جاتی ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کی اسلام جو ہے وہ مدرس کی والدین کی پیرنٹس کی تربیت یہی کرتا ہے کہ تم لوگ ان کی جو تربیت ہے اس میں جو سب سے اچھا تم ان کو لیے دیتے ہو، ان کو اچھی تعلیم و تربیت ہے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بنانا، والدین کو یہ کہا گیا اور پھر ساتھ ڈرا بھی دیا گیا کہ یہ اس کی محبت میں ایسا نہ ہو کہ ہم اس حد تک بڑھ جائیں کہ یہ ہمارے لیے آزمائش بن جائے۔ تو پیرنٹس کو یہ تربیت دی گئی ہے کہ ہم نے اس کی محبت میں احتیاط کرنی ہے، کیونکہ ہماری جو نیچر ہے اس کے اندر ان کی بے پناہ محبت ڈال دی گئی، اس لیے کہ اگر اتنی محبت پیرنٹس کے اندر ماں کے اندر نہ ہوتی تو وہ ننھا سا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ بالکل پل نہ سکتا، یعنی وہ کتنا محتاج ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کا، باپ کا، ماں کا، اور اس کی جو تربیت کے لیے وہ کہتے ہیں اتنا چھوٹا سا بچہ جب اللہ کی مخلوق ہے نا، تو اللہ جب دنیا میں بھیجتا ہے تو پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، کیسے؟ ماں کے روپ میں۔ اللہ نے کہا نا کہ ماں جو ہے اس کا کتنا زیادہ کہا گیا ہے کہ 70 ماؤں سے اس کی جو محبت ہے، اللہ نے اپنی جو محبت ہے اس کی محبت کو تشبیہ دی ہے ماں کی محبت سے کہ میں 70 ماؤں سے بڑھ کے تم سے پیار کرتا ہوں۔ اور یہاں پر ہم مدرس سے ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو جاتی ہے، سم ٹائم ہم اس محبت میں اتنا زیادہ شدید ہو جاتی ہیں کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہے۔ تو اس بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا ڈرنا چاہیے کہ کہاں پر محبت کی جو ہماری حدود ہیں اللہ نے مقرر کی ہے نا، ماں کی محبت کی حدود اللہ نے مقرر کر دی ہے، ٹھیک ہے نا، کہاں پر ماں کی محبت کی حدود ختم ہوتی ہے اور کہاں سے اللہ کی شروع ہوتی ہے۔ اس بارے میں ہمیں اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ لیں تو پھر ہماری بہت ساری جو پریشانیاں ہیں، ہماری ٹینشنیں ہیں، ہماری بچوں کے جو ہم سے شکوے شکایات ہیں، ہم ان پر کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں، کیونکہ سم ٹائم جب ماں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے تو قدموں کے نیچے جنت ہے اور میں تو بہت یعنی وہ بچپن میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کھپ کھپا کے پال لیتی ہے اس کو، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سوچتی ہے کہ اس کی تو جنت ہی میرے قدموں کے نیچے ہے، تو یہ چیز تھوڑا سا اس کی جو کانسیپٹ ہے اس کو خراب کرنے لگتی ہے، پھر وہ ماں کی بجائے اس بچے کا خدا بننا چاہتی ہے، اسپیشلی بیٹوں کا۔ تو اس کے لیے اسلام بڑی خوبصورت ماں کی تربیت کرتا ہے، باپ کی تربیت کرتا ہے، تو یہ چیزیں بھی ہمیں ساتھ ساتھ سمجھنی ہے کہ ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کو اتنا بڑا رتبہ دے دیا جاتا ہے، اس بڑے رتبے اور مقام کو ہم نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں اگر ایک عورت ہے، صرف عورت ہے، وہ ماں نہیں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے کوئی جنت نہیں ہے، اس کو یہ رتبہ کیوں ملا؟ ماں بننے کے بعد ملا نا۔ تو جب اتنا بڑا اس کو رتبہ مل رہا ہے تو پھر اس کے جو حقوق و فرائض ہیں اس کو بھی ماں نے دیکھنا ہے کہ اتنی بڑی مجھے ایک مسند پر اللہ تعالیٰ بٹھا رہا ہے اور میری محبت کو اپنی محبت سے تشبیہ دے رہا ہے، اور پھر ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس ماں کی محبت بہت اعلیٰ ہے، بہت اس کی اولاد کو کہا کہ اس کا بہت ادب و احترام کرو، لیکن پھر اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ میری محبت اس سے 70 گنا زیادہ۔ تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، اس باریک سے فرق کو سمجھنا ہے کہ ماں کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہونی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ ہم اپنی اس محبت میں اس قدر بڑھ جائیں کہ اس بچے کے اوپر، اس بیٹے کے اوپر جو اس کی اگلی زندگی کی ذمہ داریاں، اگلی زندگی کے جو حقوق ہیں، ہم ان میں کچھ خدا نہ خواستہ ہم سے کچھ کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ اس سلسلے میں ہمیں تھوڑا سا مدرس کو اسپیشلی کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق بھی بتا دیے اور فرائض بھی بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارا دین اسلام ہے یہ دونوں طرف تربیت کرتا ہے، ایک طرف والدین کی تربیت کرتا ہے اور دوسری طرف اولاد کی تربیت کرتا ہے۔ والدین کو یہ کہتا ہے کہ جو تم اپنی اولاد کو دیتے ہو اس میں سے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اچھی تعلیم و تربیت۔ اور والدین کا یعنی پیرنٹس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو اچھی تعلیم و تربیت ہے وہ محض دنیاوی ہے،
اور جو ہم اپنی بچوں کے لیے اگر کچھ کر جائیں گے تو وہ یہ ہے کہ ہم بہت سارا مال و دولت ان کے لیے اکٹھا کر کے رکھ جائیں، تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہر بچہ اپنا نصیب اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ جو ہمارے کرنے کے کام ہے، ہمارے ذمے جو کام ہے، وہ ان کی ایمانداری کے ساتھ تربیت ہے، اور رزق حلال جو ہے ان کو کھلانا۔ آج مدرس کا سب سے بڑا مسئلہ جب ہم دیکھتے ہیں یہ بھی آتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ دینداری کی طرف راغب نہیں ہیں، یا بچے نافرمان ہیں، یا بچے نماز نہیں پڑھ رہے، تو اس میں پھر وہی بات ہے کہ بچپن سے لے کے اس کے جس گود میں وہ کھیلا ہے، جون سا رزق اس نے کھایا ہے، جو ماحول اس کو مہیا کیا گیا، وہ سب کا سب اس بچے کی شخصیت کو بنانے میں معاون ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے وہ روبوٹ نہیں ہے کہ وہ بڑا ہوا اور ہم نے اس کو کہہ دیا کہ میرا سب سے بڑا حق ہے، میری فرما برداری کرو اور فوراً جاؤ نماز پڑھو، تو یہ والے رویے ہمارے جو ہے نا، اس پہ ہمیں تھوڑی سی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ بچہ ماں کے پاس امانت ہے، اس رب العالمین کی، یہ امانتیں ہیں اس نے ہمارے سپرد کی ہیں، وہ جب چاہے گا یہ امانت واپس لینے پر قادر ہے۔ ہمارا جو کام ہے ہمیں اپنا کام ایمانداری سے کرنا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو رزق جو کھلائیں، جب تک ہمارے ذمے اس کا رزق ہے اس کو رزق حلال کھلائیں، اس کی تربیت میں ہم بہت زیادہ ایمانداری کے ساتھ اس کی تربیت میں اپنا وقت لگائیں، اور اس کے بعد باقی تو ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر صرف اور صرف ہماری دعائیں ہی ہیں جو ان کو آگے ان کی یعنی تربیت میں یا ان کے عمل کو بدل سکتی ہیں۔ تو اگر یہ ہمیں اپنا مرتبہ اپنا مقام اور اپنا دائرہ کار ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔ اب احسان کے رویے کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اب جن کے والدین اب بزرگ ہو گئے ہیں، اب ہماری جو ذمہ داری ہے، جو ہمیں حکم دیا گیا وہ یہی دیا کہ ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، حسن سلوک، اور اس بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہے کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کو، ان کی خدمت کے اوپر بے حد اجر و ثواب کی وعدیں ہیں۔ پھر اس کے بعد والدین کے بعد قرابت دار آ جاتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی ہمیں بتا دیا کہ پھر اس میں بھی ماں کے رشتہ داروں کا حق بتایا، پھر ماں کی سہیلیوں کا، جیسے ایک صحابی نے کہا تھا نا کہ میری تو ماں نہیں ہے، جب آپ ماں کی شان بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا میری ماں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ماں کی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر ماں کی سہیلیوں کے ساتھ، یعنی بہت اسلام جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ وہ ڈیٹیل کے ساتھ وہ ایک فرد کی تربیت کرتا ہے کہ تم نے جب تم با اختیار ہو جاؤ، بڑے ہو جاؤ، اور اپنے جو بڑے بزرگ ہیں، اس میں پھر خاندان کے سارے ہی بزرگ آ جاتے ہیں نا، تو ان سب کی یہاں پر کہا گیا ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ اگر میرے والدین دنیا سے چلے گئے تو اس کے علاوہ جب میرے چچا ہیں، میری خالہ ہیں، میری ماموں ہیں، تو ان کا ادب کرنا، ان کے لیے جو میری توفیق اور حیثیت ہو اس کے مطابق ان کی عزت احترام اور خدمت، یہ میرے اوپر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان رشتوں پہ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے جو حق رکھے ہیں اس کو نبھا سکیں، اور اللہ سے ہمیں اس سلسلے میں توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور یتیموں پر والمساکین اور مسکینوں پر وقولو، اور تم کہنا، للناسی لوگوں کے لیے، حسنا اچھی بات، یعنی یہاں پر اچھے اخلاق کا درس دیا گیا۔ یہ پوری کی پوری جو آیت ہے یہ ہماری جو معاشرتی زندگی ہے اس کے اصول اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ سب سے پہلے والدین، رشتہ دار، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جو مجبور غریب یتیم لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور پھر نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ سارے احکامات، اب یہاں پر مخاطب جو تھے وہ بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے نا، تو بنی اسرائیل مخاطب تھے، اللہ نے کہا میں نے یہ ساری باتیں تمہیں سکھلائی تھی، لیکن تم نے کیا کیا کہ تم پھر گئے، نافرمانی کی، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے بہت تھوڑے تھے جو اپنی بات پر قائم رہے، باقی لوگ جو تھے وہ اس چیز سے پھر گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ عہد، لَا تَسْفِكُونَ، کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، دِمَاءَكُمْ، لَا تَسْفِكُونَ
تسفکون تم نہیں بہاؤ گے دماءکم اپنوں کے خون، ولا اور نہیں تخرجون تم نکالو گے انفسکم اپنوں کو من سے دیارکم اپنی بستیوں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم اس بات پر گواہ ہو۔ یہ کل کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی احکامات جو ہیں تختیوں کی صورت میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے تو انہوں نے اس کے اوپر شک کیا، اور پھر اللہ نے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، اور کوہ طور جب ان کے اوپر اٹھایا گیا تو پھر انہوں نے فٹافٹ ساری باتوں کو مان لیا اور اللہ سے عہد کر لیا کہ ہم اللہ کی ساری باتوں کو فرما برداری کے ساتھ مانیں گے۔ پھر ان کی وہی عادت تھی کہ وہ عہد کرنے کے بعد وہ اپنے اس وعدے سے پھر جاتے تھے، وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو ان کا وعدہ یاد کروا رہے ہیں کہ جب میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم ناحق دنگا فساد نہ کرنا، آپس میں قتل نہ کرنا۔ اب ہمیں پتہ ہے نا کہ بنی اسرائیل جو تھے یہ 12 قبیلے تھے، یہ 12 جو بیٹے تھے ان کے حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی جو نسلیں تھیں ان سب کا اپنا اپنا الگ الگ قبیلہ تھا۔ یہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ کے فالوورز تو تھے، ان پر ایمان تو لائے تھے، لیکن ان 12 کے اندر بھی آپس میں بغض، حسد، کینہ اور دشمنیاں پائی جاتی تھی۔ یہ سارے قبیلے تھے تو حضرت موسیٰ کے فالوور، لیکن آپس میں ان کی رنجشیں اور چپٹشیں تھیں، اور یہ 12 قبیلے الگ الگ رہتے تھے اور وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ اب جو اس سے اگلی آیتیں ہیں ان میں ہم ان کے ترجمے کو دیکھیں تو یہاں یہ پوری بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ آپس میں لڑائیاں کرتے تھے، اور پھر جب کوئی خون بہاتے تھے پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ کوئی قیدی بن کر آ جاتے تو کہتے کہ اب یہ فدیہ لے لو، کیونکہ ہماری کتاب میں حکم آیا ہے فدیے کا، تو وہ فدیہ لے کر اس کو چھڑواتے تھے۔ یعنی جتنی دل کرتا تھا کتاب کو مانتے تھے، اور جتنا دل کرتا تھا اس کو نہیں مانتے تھے۔ اس بات کو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وَأَنْتُمْ اور تم ہَؤُلَاءِ وہ لوگ ہو تقتلون قتل کرتے ہو انفسکم اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، وتخرجون تم نکالتے ہو فریقاً تم میں سے ایک جماعت یا ایک گروہ، منکم اپنے سے، من سے دیارہم ان کے وطن سے، تظاہرون پھر چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاثم گناہ، والعدوان اور سرکشی سے۔ اب یہ وہی والی بات جو ابھی ہم نے بیان کی کہ آپس کی لڑائی جھگڑے کا جو سین ہے ان کا وہ بیان کیا گیا ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ وَإِن اور اگر يَأْتُوكُمْ وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، یعنی جب لڑائی ہوئی اور ایک دوسرے کے قیدی بن کر آئے، تفادوہم تم فدیہ دے کر چھڑواتے ہو۔ جیسے اسلام میں بھی فدیے کا ہمیں بتایا گیا نا قانون، تو ان کے ہاں بھی آلموسٹ اسی طرح کے قانون تھے، تو ان کے بھی یہی تھا کہ فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑوا لیا جاتا تھا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ حالانکہ وہ محرم حرام کیا گیا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کو نکالنا، کہ یعنی ان کو ایک دوسرے کو تنگ کرنا، ناحق خون بہانا تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے، لیکن کیا ہے کہ تم نہیں باز آتے، لڑائی جھگڑا کرتے ہو۔ افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب بعض حصے پر کتاب کے، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو، ببعض اس کے بعض حصے پر۔ اب وہی والی بات آ گئی کہ جب فدیے کی بات آئی تو کتاب کی بات آ گئی کہ ہماری کتاب میں یہ ہے کہ فدیہ دے کر چھڑوایا جا سکتا ہے، تو پہلے کتاب کا یہ حکم تو پڑھ لو کہ لڑائی ہی منع ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ بعض حصوں پہ تم ایمان لاتے اور بعض کے اوپر نہیں لاتے۔ فما جزاؤ فما پس جو جزاء سزا، من جو یفعل کرے ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا سوائے، خزی فی الحیات الدنیا، خزی کا مطلب ہے رسوائی، فی میں حیات زندگی، دنیا کی زندگی میں، پس تم میں سے جو ایسا کرے گا تو اس کی کیا سزا ہے، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں اسے رسوائی ملے گی۔ لڑائی جھگڑے کی کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے، بے شک سگے رشتوں میں ہو یا قوموں میں ہو،
اس کا اینڈ تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، لڑائی جھگڑے کا آپس کی اسپیشلی جو خاندانوں کی، قبیلوں کی، رشتوں کی لڑائیاں، اس کا اینڈ کیا ہے؟ اس کا اینڈ صرف اور صرف رسوائی میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، ان رشتوں کو جب ہم توڑتے ہیں اور آپس میں جب ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جب رشتے کو توڑا گیا تو نافرمانی کی گئی نا، تو جب نافرمانی کی گئی تو اس کے نتیجے میں ہمیں عزتیں تو نہیں ملیں گی، اس کے نتیجے میں تو ہمیں رسوائی ہی ملے گی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یُرَدُّونَ، وہ لوٹائے جائیں گے، الہ کی طرف، اشد العذاب، شدید عذاب کی طرف، کہ جو ایسا کرنے والے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت کا عذاب ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، وا اور ماں نہیں ہے اللہ بِغَافِلٍ، بے خبر، اما جو کہ تعملون، تم کرتے ہو، یعنی جو تم عمل کرتے ہو، جو بھی حرکتیں کرتے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، اشتروا، خرید لی، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرہ، آخرت کے بدلے، فلا یخفف، فلا پس نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، عذاب ولا اور نہ ہی ہم وہ ینشرون، ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ کہتا ہے کہ جو میرے نافرمان ہیں، نہ تو ان کی آخرت میں ان کا عذاب ان سے کم کیا جائے گا، اور دنیا میں بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی آپس کی دنگا فساد، لڑائی جھگڑا جو کرنے والا ہے، اور وہ اس دنیا میں پھر جب اللہ سے مدد مانگنے جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے اب تمہاری میرے پاس، میں تمہاری مدد نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے تم نے میرے حکموں کی نافرمانی کرتے ہوئے آپس میں حسد اور بغض کی وجہ سے ایک دوسرے سے جو دشمنیاں پالی، اور ایک جب دیکھیں جب حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، تو ایک فریق کو ہوتا ہے نا، ایک شخص جو ہے وہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے نوازتا ہے۔ حسد یہی ہے نا کہ ایک فریق کو، کسی ایک فرد کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی کرم، اپنی نوازش کی بارش کرتے ہیں۔ کسی بھی صلاحیت کی صورت میں کرم ہوتا ہے، مال و دولت کی صورت میں کرم ہوتا ہے، اس میں کسی میں کوئی خوبی ہے، اور اس خوبی کی وجہ سے وہ باقی لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو پھر ان کے اپنوں میں ہی سے ہی اٹھ کے کوئی رشتہ، کوئی تعلق والا، کوئی قریبی ان سے حسد کرنے لگتا ہے۔ یہی وجوہات ہے نا حسد کی، یا تو ذاتی صلاحیت ہے، یا مال و دولت ہے، یا کوئی اولاد کی، کوئی دنیاوی معاملات ہی ہے نا۔ لیکن آج کل تو استغفر اللہ، دینی معاملات میں بھی کوئی بندہ اگر آگے چلا جاتا ہے تو ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل نظر آتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ جو حسد کی بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک شخص کے اوپر جب اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے تو دوسرا اس کو دیکھ کے حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور حسد ایک انسانی جذبہ، ایک نیچر ہے انسان کی، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ جب کسی کے اوپر میری کوئی نعمت دیکھو، اپنے مسلمان بہن بھائی کے اوپر میری کوئی نعمت دیکھو تو کیا پڑھو؟ فوراً کہو ماشاء اللہ، کہ جو چاہا میرے اللہ نے۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کتنے سارے مسائل سے نکل جاتے ہیں۔ کسی کو اگر کسی وجہ سے، کسی صلاحیت کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی کرم ہو گیا، تو کیا ہے کہ ہم اگر غور کریں تو وہ کرم کی، جو کسی کے اوپر کوئی کرم ہے، کوئی نعمت ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے نا، اللہ ہی کا کرم اس پہ ہوا ہے تو اس کو وہ نعمت ملی ہے۔ انسان کے اپنے اختیار میں کیا ہے؟ اپنے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے نا اس کے اوپر، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا، قرآن ہی میں آتا ہے نا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہتا ہوں عزت دے دیتا ہوں۔ اگر ایک بندہ اپنے حلقہ احباب میں زیادہ مقبول ہے، اس سے زیادہ لوگ محبت کرنے والے ہیں، تو کچھ انہی میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے نا جو اس کی جگہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ عزت، یہ محبت اس کو مل رہی ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ تو اللہ نے کہا کہ عزت تو میرے ہاتھ میں ہے۔ کوئی ساری دنیا کی دیکھے مال و دولت بھی خرچ کر لیں تو لوگوں کے دلوں میں کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ مال و دولت خرچ کر کے، شیطان کے رستوں پہ چل کے وقتی طور پر دوسروں کو متاثر تو کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، مجمع تو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، لیکن جو دل کی محبت ہوتی ہے، جو دل کی عزت ہوتی ہے، جو دوسرے کے دل کی محبت ہوتی ہے، وہ خریدی نہیں جاتی، وہ اللہ کی ذات ہے، وہی دلوں میں ڈالتی ہے۔
تو کیا ہے کہ اللہ کی وہ حسد کیا ہے؟ حسد یہی ہے نا کہ اللہ کی جو تقسیم ہے اس سے اختلاف. اللہ نے کسی کے اوپر کرم کر دیا تو ہمیں کیا کہا، ہمارے اندر جب اس کے اوپر کرم، اس کے اوپر نعمت دیکھ کے ہمارے اندر ایک منفی جذبہ پیدا ہونے لگے تو ہم نے اس کو ہوا نہیں دینی، ہم نے کیا کہنا ہے، ماشاء اللہ، فوراً رخ اللہ کی طرف موڑ دینا کہ وہی اللہ ہے جس نے اس کو دیا. تو اگر ہمیں خواہش ہے تو ہم اللہ سے دلی دل میں اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو نے اس کو دیا تو مجھے بھی عطا کر جو اس کو دیا. اب کیا ہے کہ ایک تو اس شخص کی جو کیا کہنا چاہیے، اس سے جو حسد ہمارے اندر پیدا ہوا وہ ان کلمات کے برکت سے خود بخود اپنی موت آپ ہی مر جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور اس تعلق کے بدلے میں کیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گی. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے دل کے اندر بے قراری پیدا ہوتی ہے اور ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے. تو اس نعمت کو اس سے چھیننے کے لیے ہم کوئی غلط رستہ اختیار کرتے ہیں. تو وہ تو قوموں کی بات ہے نا کہ وہ لڑائی جھگڑا کرتی تھی، دنگا فساد کرتی تھی. میں تو اپنے لیول کی بات کر رہی ہوں نا، ہم اپنی خواتین کے حلقہ احباب میں بیٹھے ہیں تو ہم اپنے رشتوں میں، اپنے حلقہ احباب میں کیا کرتے ہیں، ہم کوئی طریقہ ایسا اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو جو نعمت ملی ہے وہ چھن جائے. تو اس کے لیے پھر ہم کیا کریں گے، اس کے لیے پھر غیبت آ جائے گی، چغلی آ جائے گی، یا کوئی جب ہم اور کچھ نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم کوئی منفی ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، بد دعا کریں گے، یا نعوذ باللہ اس کے اوپر بری نظریں ڈالیں گے. تو وہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر ہم بری نظر ڈالنا چاہ رہے ہیں یا جس کے اوپر ہم کوئی برا کلام پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ اللہ کے اتنا قرب میں ہو اور وہ اللہ کی اتنا پناہ میں آ چکا ہو اور وہ صبح و شام اللہ سے حفاظت کی دعائیں پڑھ پڑھ کے اللہ سے اپنی حفاظت کے لیے دعا کر رہا ہو کہ اللہ کہتا ہے نا کہ جو میری طرف آ جاتا ہے پھر ایسے اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا. آیت الکرسی کی اگلی آیت میں ہے نا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. تو پھر ایسے ہے کہ اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، وہ تو ایک مضبوط حصار میں ہے اور وہ تو حصار میں ہے. تو اس کے اوپر اگر ہم کوئی بری نظر یا کوئی برے کلمات کہہ رہے ہیں تو اس کا وبال پھر ہمارے اپنے اوپر آئے گا، ہماری اپنی جان پہ اس کا وبال آئے گا، ہمارے زندگی میں مسائل پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، ہمارے گھروں میں جو ہے وہ تکلیف شروع ہو جائے گی. تو پھر ہم دیکھیں پھر ہم بھاگتے ہیں. آج ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے نا، مگر معاشرے میں دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے، یہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ گھروں کی جو خوشیاں ہیں وہ اس بغض اور حسد نے چھین لی ہیں. اور اس میں کیا ہے کہ اس میں جو دکانیں سجائے بیٹھے عاملین ہیں وہ دھڑا دھڑ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. ایک ایک دم کے، میں تو سن کے حیران ہوں، ایک ایک دم کے 50-50 ہزار لے رہے ہیں. یہ نام نہاد جو نیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں علماء کرام اور بتا رہے ہیں کہ آپ ایسے بچیں گے، ایسے بچیں گے، بری نظر سے بچیں گے، ہم آپ کو رقیہ کرتے ہیں، رقیہ کرنے کے ہم آپ کا رقیہ کرتے ہیں، فون کے اوپر رقیہ سناتے ہیں اور یہ فیس جمع کروا دیں. تو پھر کیا ہے کہ پھر ہمارے مال ادھر ہی جائیں گے، ہم پھر یہی ہوگا نا، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں مسائل کیوں ہیں. تو گھروں کے جو مسائل ہیں اگر ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کی ابتدا شاید ہمارا اپنا عمل ہی ہوتا ہے کہ بغض اور حسد کی اور کینے کی آگ جو ہے وہ ہمیں جلا کے بھسم کیے ہوئے. دوسروں کے لیے برا تکنا، برا سوچنا، اس کا وبال پھر ہمارے اپنے اوپر آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ ایک تو ہمارے جو نیکیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور دوسرا یہ کہ ہماری اپنی زندگی میں پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بری نیت کا وبال تو پڑتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچا کے رکھے. تو ہمیں جو بنی اسرائیل کے لیے جو آیتیں آئی گئیں وہی بات ہے کہ یہ ان کے لیے تھی، مخاطب وہ تھے، اور تربیت جو تھی وہ امت مسلمہ کی مقصود تھی. بحیثیت قوم بھی قرآن ہماری تربیت کرتا ہے اور قرآن کی یہ اعجاز ہے، اس کی یہ خوبی ہے کہ یہ بحیثیت فرد بھی ہماری تربیت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تھے ان باتوں پر، ان آیات پر ہم تھے کہ کیا تم ایمان لاتے ہو؟ بعض
حصہ پر کتاب کی وتکفرون، اور تم انکار کرتے ہو بعض حصے کا، یعنی کتاب نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ تم نے فساد کرنا ہی نہیں ہے، اب اس کو ہم نے نہیں مانا، ٹھیک ہے، یہ ان کی یہودیوں کو جو کہا گیا ہے کہ تم ان میں سے بعض کی انکار کرتے ہو، بعض پر ایمان لاتے ہو، سو تم جو ایسا کرتے ہو اس کی کیا سزا ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور اگر ہم کبھی بیٹھ کے آرام سے تنہائی میں سوچیں تو ہر فرد کو اپنے اندر کا، اپنی اوقات کا بالکل صحیح پتہ ہوتا ہے، کسی کے سامنے ثابت کر کے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اپنا جو دل ہے، اپنا جو ضمیر ہے، وہ ہمیں ہر وقت بتاتا رہتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ بھی جانتا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو بھی جائیں گے اور چند دن کی ہم کمائی کر بھی لیں گے لیکن رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی، حیات الدنیا دنیا کی زندگی، بالآخرتی آخرت کے بدلے، فلا یخفف فلا پس نہیں یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے عذاب ولا اور نہ ہی ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ اب کیا ہے کہ اس آیت کو بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں یہ سارے کے ساری ان باتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، ان باتوں کا مقصد جو ہے وہ دنیا کی زندگی کی راحت حاصل کرنا، دنیا کی زندگی میں سکون حاصل کرنا، مقصد یہی ہے نا۔ اگر کسی کی ترقی دیکھ کر ہمارے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے تو ہم بے سکون ہو رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے اس میں پڑھا تھا نا کہ ہمارا نفس جو ہے وہ ہر وقت کیا چاہتا ہے، نفس اقتدار چاہتا ہے، نفس جو ہے وہ حکمرانی چاہتا ہے، اپنے وجود اس جسم کے اوپر، روح کے اوپر اور اپنے گھر کے اوپر، اور پھر جب یہ اور زیادہ موٹا ہوتا ہے، اس کی طلب اور بڑھتی ہے تو اپنے قبیلے پہ حکمرانی اور پھر دنیا پہ حکمرانی، یہ سارا کا سارا ابتدا جو ہے وہ نفس ہی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو، کیونکہ یہ سب کچھ جو نفس کے کھیل ہے نا، یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، تو جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے تو کیا ہے کہ وہ آخرت کو پھر اپنی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی جو لذتیں، دنیا کی جو آسائشیں، جو شہوتیں ہم طلب کر رہے ہیں، اس کی قیمت بہت بھاری ادا کرنی پڑتی ہے، ہمیشہ کی زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اللہ نے تو کہا ہے نا کہ میں نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے مال جو ہیں وہ خرید لیے ہیں، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے، کہ مومن تو سودا کر چکا ہے۔ لا کیا ہے؟ لا نفی ہے نا، اپنی خواہش کی نفی، میری ہر خواہش جو ہے میں تابع کرتا ہوں، کلمہ یہی ہے نا کہ میں اپنی ہر خواہش کو تابع کر لیتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے آگے۔ مومن تو بیچ چکا ہے، خواہش تو دے دی، حکموں کو اللہ اور اس کے رسول کو دے دی، اور پھر اس کے بعد جب من مانی کی جائے، اور من مانی کا کیا ہے کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں، دنیا میں کیا کہ پھر اللہ کی مدد نہیں ہوگی، پھر ان کو شیطان کے پاس ہی جانا پڑے گا، جس کی پیروی کرتے ہیں نا، پھر شیاطین ہی الٹے سیدھے کام سکھاتے ہیں، پھر انہی کی مدد آتی ہے ان کے لیے، پھر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کی مدد کس کے لیے آتی ہے؟ اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے جو اللہ کی پیروی کرتا ہے اور جو اپنے دلوں کو پاک رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ ہم نے دی، موسیٰ کتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، وَقَفَّيْنَا اور ہم نے پے در پہ بھیجے، مِن بَعْدِهِ ان کے بعد، کن کے بعد؟ حضرت موسیٰ کے بعد، بِالرُّسُلِ رسول، وَآتَيْنَا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو بیناتی کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کی مدد کی، بروح القدس روح قدس کے ذریعے۔ روح قدس سے کیا مراد ہے؟ جبرائیل علیہ السلام مراد ہے۔ افکلما کیا پھر جب جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما اس کے ساتھ جو، لا تہوا نہ چاہتے، انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقا سو ایک گروہ،
تم میں سے، کذبتم جھٹلایا تم نے، وفریقاً اور ایک گروہ، تقتلون تم اس کو قتل کرتے ہو۔ اب ہم ان آیتوں کا جو ہے وہ بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے ان کی مدد کی۔ اس سے جو اللہ جی یہ اس سے 87 نمبر جو آیت ہے، اولئک الذین اشتروا الحیات یہ ہم نے پڑھ لی، اور وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے موسیٰ کو دی کتاب، وَقَفَّيْنَاهُ مِن بَعْدِ الرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا، روح القدس سے یعنی جبرائیل سے ان کی مدد کی۔ پھر یہ کیا تمہارا طریقہ کار ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں۔ یہ تو اس سے اگلی آیت آ گئی۔ ہم اب اس آیت کو دیکھتے ہیں، وَقَفَّيْنَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ من بعدہ بالرسل، اور ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب اور ان کے بعد پے در پہ رسول بھیجے۔ اب ہم اس میں جو ہے پہلے اس لفظ کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد کیا ہے کہ پے در پہ رسول بھیجے۔ اب رسول اور نبی یہ دو باتیں جو ہیں اللہ اپنے پیغمبروں کے لیے، جو اپنے اللہ نے ریپرزنٹیٹیو دنیا میں بھیجے ہیں، اپنی جن کو اللہ نے اپنے پیغام کے لیے، جن کو ہم پروفٹس کہتے ہیں، جو اللہ نے منتخب کیے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ کہیں پر رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے اور کہیں پر نبی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب ہم اس لفظ کی گہرائی جو ہے تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیں کہ ان دونوں لفظوں میں لغت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں پر وہ آیا، یہ کہیں رسول کا لفظ آ گیا، کہیں نبی کا گیا، دونوں لفظ پیرالل چل رہے ہیں۔ یہ لغوی معنی اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب ہم اصطلاح میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں تھوڑا سا ایک باریک سا فرق نظر آتا ہے۔ ہم اس فرق کو اگر ہم ادھر ابھی پہلے اس بارے میں ہی دیکھ لیں گے تو آگے بہت ساری باتیں جو ہے وہ ہمیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ ہر نبی جو ہے رسول بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ہر صاحب ایمان جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اب قرآن میں جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ 6 الفاظ ایسے ہیں جوڑے جوڑے، جو ایک دوسرے کے معنوں میں آتے ہیں لیکن ان میں فرق ہے۔ ان میں ایک جوڑا تو یہ آ گیا نبی اور رسول کا، دوسرا جوڑا جو ہے وہ آتا ہے ایمان اور مسلمان کا، یعنی کہیں جو ہے ایمان والے کہہ کر مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور کہیں مسلمان کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، اور کہیں یہ کہا گیا پہلے آپ دیکھیں کہ ایمان والا، ہر ایمان والا جو ہے وہ مسلمان تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہر مسلمان ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو فرما بردار ہو گئے، ہم تو مسلمان ہو گئے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا۔ یہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے نا، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ تو ایمان کا دل میں اترنا اور صاحب ایمان ہونا الگ بات ہے اور مسلمان ہونا الگ بات ہے، لیکن یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے متبادل قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تیسرا جو جوڑا آتا ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جہاد اور قتال، یہ بھی تھوڑا سا باریک سا فرق ہے، لیکن ایک دوسرے کے متبادل بھی استعمال ہوئے ہیں، پیرالل بھی استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہم بات سمجھ رہے ہیں وہ نبی اور رسول کا فرق سمجھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے کہ ہر جو نبی ہے، ہر نبی جو ہے وہ رسول بھی ہے، وہ اللہ کا پیغمبر بھی ہے، جیسا کہ ہر صاحب ایمان جو ہے وہ مسلمان بھی ہے، لیکن ہر مسلمان صاحب ایمان نہیں ہے۔ اس کا جو فرق ہے نبی اور رسول کا وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، جن میں سے 315 جو تھے وہ رسول تھے،
تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی اور رسول میں فرق ہے، کہ نبی تو ٹوٹل کتنے تھے 1,24,000، لیکن کیا ہے کہ 315 ان میں سے رسول تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ رسول تھے اللہ کے، اور ہر رسول جو ہے وہ نبی تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہر رسول جو ہے وہ نبی تو ہوتا ہی ہے۔ اس بات کو سورہ مجادلہ میں جو ہے وہ کس طرح سے بیان کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ میں کہتے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول جو ہے لا اغلی بننا، کہ ان پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ اب ہم جب اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اور جو میرے رسول ہیں ان کے اوپر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا، کوئی غالب نہیں ہو سکتا، تو پھر اسی آیت کو جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قتل کر دیا نبیوں کو، اور جس کو قتل کیا جائے مطلب وہ اس کے اوپر اوور کم کر کے اس کو قتل کیا جاتا ہے نا۔ تو اس لیے اس فرق کو جو ہے وہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں، وہ بہت سارے قتل کیے گئے ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل نے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا، جس میں حضرت جو زکریا علیہ السلام تھے ان کو قتل کیا گیا، یحییٰ کو قتل کیا گیا، لیکن جو رسول ہے اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں یہ سورہ مجادلہ میں اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ نے لکھ دیا، یہ لازم کر دیا ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے پہ اور میرے رسول پہ کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، مطلب وہ کبھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بڑی قوت والا ہے، زبردست ہے، غالب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول جب اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں نا تو ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ دعوت دیتے ہیں اپنی قوم کو اور پھر ڈراتے ہیں عذاب سے، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ عذاب سے ڈراتے ہیں تو اگر ان کی قوم ان کی نافرمانی کرتی ہے تو پھر ان کے اوپر عذاب آتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا نا اپنی قوم کو، تو اللہ نے کیا کہا جب وہ نافرمانی نہیں مانے، ہر وقت مخالفت، تو پھر اللہ نے کہا کہ تم اپنے حواریوں کو لے کے چلے جاؤ، اور پھر اللہ نے جو مخالفین تھے ان کو قتل کر دیا، کس طرح ان کو سمندر میں ڈبویا گیا، فرعون کو کس طرح برباد کیا گیا اس کی فوج کو۔ تو پھر اللہ بتاتا ہے کہ یہ میرا رسول تھا، اس نے تمہیں ڈرایا اور نافرمانی کی سزا تم بھگتو، اور پھر اللہ اپنی جو قوت ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہی ہوتا ہے نا کہ جس طرح سے بچایا گیا تھا حضرت موسیٰ کو، یہ معجزہ ہی تھا نا۔ تو یہ معجزے جو ہوتے ہیں یہ کس طرح سے نبیوں سے سرزد ہوتے ہیں، اور پھر اللہ اس میں اپنی ذات جو ہے، اس میں اللہ کی ذات جو ہے وہ منوانی مقصود ہوتی ہے، کہ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کس طرح سے مخالفین کو کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو حواری تھے چند ہی لوگ تھے نا جو ان پر ایمان لائے تھے، اور باقی سارے مخالفین تھے، وہ آپ کی جان پہ در پہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ آپ کی جان کے در پہ ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی خاص مدد آ پہنچتی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی ڈرایا تھا نا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا، تو پھر اللہ وہ ان کو جو ان کے جو دشمن تھے وہ ان پر غالب نہیں آ سکے، اور وہ زندہ اٹھا لیے گئے آسمانوں پر۔ اور ہمیں انتظار ہے کہ انشاءاللہ قیامت سے پہلے وہ دوبارہ تشریف لائیں گے دنیا میں، کہ رسول پر کبھی بھی کفر غالب نہیں آ سکتا۔ جیسے نوح علیہ السلام تھے، دیکھیں 950 سال تبلیغ کی، لوگ نہیں ان پر جو تھا ان کی قوم نہیں مان لی، کہ تھوڑے ہی لوگ تھے نا جو ایمان لائے تھے ان پہ، تو اللہ نے کہا کہ اب عذاب آئے گا، تم لوگ بھاگ جاؤ، جیسے نکلو کشتی میں بیٹھو تاکہ اس قوم کو برباد کیا جائے۔ پھر حضرت لوط کی قوم کو ہم دیکھتے ہیں، حضرت لوط کی قوم پر بھی عذاب آیا، انہوں نے بھی ڈرایا، برائی سے ڈرایا تھا نا کہ یہ برے کام چھوڑ دو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، وہ نہیں مانے۔ تو کیا ہے کہ جب کوئی ڈرا دے تو پھر وہ بے خوف ہو جائے، تو اللہ کو بے خوف ہونے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے قہر کو سبب آواز دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ ایک شخص جو چھپ کے گناہ کرتا ہے اور اپنے گناہ پر ندامت اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے غضب جو ہے وہ اس طرح اس پر نازل نہیں ہوتا۔ اللہ کے غضب کو کیا چیز دعوت دیتی ہے؟ سرعام گناہ، سرعام گناہ، اور پھر اپنے گناہ پر فخر کرنا، یہ اللہ کے غضب جو ہے نا اس کو للکار دیتی ہے۔ پھر جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو
سرعام برائی بڑھتی جاتی ہے. اللہ کے عذاب ہی کی یہ قسمیں ہیں نا جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہیں. آج ہم اپنی امت کو دیکھیں، اپنے احوال کو دیکھیں کہ گناہ گار جو ہے وہ زیادہ ڈٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ فخر کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے گناہ کی آج تو زمانہ ہی اور آ گیا نا کہ اپنے گناہ کی جو پکچرز ہیں، جو اپنے گناہ کی کارکردگی ہے وہ دنیا کو دکھائی جاتی ہے، شیئر کی جاتی ہے، اور پھر اس کے اوپر لائکس دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تو کسی کے گناہ کو لائک کرنا، یہ بھی اس کو اپریشیٹ کرنا، یہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. بھئی گناہ اگر ہو گیا تو اس کو چھپا لو، اس پہ نادم ہو جاؤ، اور کھلے عام گناہ اور پھر اس پہ فخر اور پھر اس کے اوپر اپریسیشن، یہ بہت غضب کو دعوت دیتا ہے اللہ کی. اور ایک قوم جب ہم دیکھیں، جب غضب آتا ہے نا تو پوری قوم پہ آتا ہے، پورے شہر پہ آتا ہے، پوری بستی پہ آتا ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ رویہ جو ہے ہمیں اپنا اس میں تھوڑی سی ہمیں تبدیلی کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہ اب ہمارا بحیثیت جو قوم تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، بحیثیت فرد اپنے تئیں تو ہم کر سکتے ہیں نا، اپنی ذات کے حد تک تو کر سکتے ہیں نا کہ کسی کے گناہ کو اپریشیٹ کرنا ہی چھوڑ دیں. یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا، ہم یہ کام تو کر سکتے ہیں نا. تو کیا ہے کہ جن نبیوں نے آ کے دعوت دی، تبلیغ کی اور خاموشی سے تبلیغ کی، ڈرایا دھمکایا نہیں، دھمکی نہیں دی کہ نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، ٹھیک ہے، وہ قتل کیے گئے. ان کو اب دیکھتے ہیں جیسے زکریا علیہ السلام. تو یہ فرق ہے کہ جب کوئی علی اعلان کہتے اور نبی جو رسول علی اعلان کہتے اور کہہ کے پھر یہ کہے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور قوم بھی اتنی بے حیا ہو، اتنی بے غیرت ہو کہ وہ کھلے عام نافرمانی کرے اور پیغمبر کو ستانے کی کوشش کرے اور پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا ہے. کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کی، اپنے پیغمبروں کی بات کی بڑی لاج رکھتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، کتنے تھوڑے سے لوگ تھے ان کے حوالی، اور کس طرح جو ان کے مخالفین تھے وہ اپنی طاقت کے نشے میں تھے کہ ہم ان کو پھانسی دے کے رہیں گے، تو نہیں ان کے اوپر غالب آ سکے نا. اللہ نے اپنی قدرت جو تھی وہ دکھائی. اور پھر اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں، ہم سمود کی قوم کو دیکھ لیں، عاد کو دیکھ لیں، یہ ساری کی ساری مثالیں جو ہیں ہمیں ملتی ہیں. اچھا، اب ایک اور بات یہاں پر ایک ضمناً بات عرض کر دو. ہم آگے سورہ آل عمران میں جائیں گے تو آل عمران کی جو 183 نمبر آیت ہے، اس میں بھی یہی والا جو مضمون ہے نبی اور رسول کا، اس میں تھوڑی سی کچھ لوگ اس کو پڑھ کے تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی رسول کو تو قتل ہی نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہہ دو مجھ سے پہلے کتنے رسول نشانیاں لے کر آئے، اور یہ نشانی بھی ہے، اور یہ نشانی بھی ہے، اور یہ نشانی بھی لے کر آئے جو تم کہتے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو. تو یہ اس میں یہاں پر آ گیا رسول کی بات آئی. دیکھیں، کہہ دو مجھ سے پہلے کتنے رسول نشانیاں لے کے آئے. تو اس آیت کے اوپر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر رسول بھی آیا اور پھر اس کو قتل بھی کیا گیا. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی جب پچھلی 2 آیتوں کو پڑھتے ہیں اور ان حالات کے تناظر میں اس آیت کو دیکھتے ہیں، تو اس آیت کا وہ جو پورا سینیریو جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت جو تھا وہ کافر جو تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ جو ہے کوئی بڑی بڑی نشانیاں کیوں نہیں اترتی. جیسے پرانے زمانے میں تھا نا، وہ لوگ قربانی کرتے تھے اللہ کی راہ میں، جب وہ قربانی کرتے تھے تو وہ قربانی کو رکھ دیتے تھے پہاڑوں پہ، اور پھر آسمان سے ایک لائٹ ہوتی تھی، بجلی سی نمودار ہوتی تھی جو اس قربانی کو لے جاتی تھی، یعنی وہ قربانی پھر غائب ہو جاتی تھی. تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ قربانی قبول کر لی گئی، اور جس کی قبول نہیں ہوتی تھی اس کے لیے وہ لائٹ نہیں اترتی تھی. یہ ان کے ہاں، بنی اسرائیل کے ہاں، یہ ایک رواج یا ایک اصول چلا آ رہا تھا اس سے پہلے. تو یہ آیتوں میں، وہ پچھلی آیتوں میں یہی واقعہ جو وہ بیان کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اب آپ کے اوپر کیوں اس طرح کی کوئی نشانیاں
کیوں نہیں اتر رہی ہے، کوئی آسمانوں سے فرشتے نہیں اتر رہے، کوئی اس طرح سے بجلی نازل نہیں ہو رہی، یہ سب کچھ ہمیں کر کے دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے تناظر میں کہتا ہے کہ تم سے پہلوں پہ ہم نے یہ سب کیا تھا تو تب بھی تم ایمان نہیں لائے تھے۔ تو وہاں پر یہ بات جو تھی نبیوں کی ہو رہی تھی کہ تب بھی تم ایمان نہیں لائے تھے، جب یہ سب کچھ انہوں نے تمہیں کر کے دکھایا اور یہ ہوا، اور پھر تم نے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مسلمان مومن کے لیے مسلمان کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، آ سکتا ہے اور آتا بھی ہے۔ ہم ایک مومن شخص ہم کہیں گے یہ مسلمان ہے، اور ہم انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ مومن تو ہے ہی۔ تو اس طرح سم ٹائم یہ دونوں لفظ اصطلاح میں تھوڑا سا ان میں فرق ہے، لیکن یہاں پر جو یہ آیا ہے لفظ رسول کا، یہ نبی کے معنوں میں آیا ہے۔ کیوں نبی کے معنوں میں آیا ہے؟ پچھلی آیتوں کے تناظر میں ہم دیکھیں تو یہاں نبیوں کی بات ہو رہی تھی، وہ جو جن کے اوپر جن کی قربانیاں قبول کی جانی اور نہ کی جانی، جو ان کا رواج جو واقعہ آتا ہے نا، یہ اس تناظر میں ہم دیکھیں تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے یہ بات، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات آ گئی جو ہم پڑھ رہے تھے اس آیت میں کہ اور البتہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے اس سے پہلے پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کا بیٹا جو تھے ان کو کھلی نشانیاں دی اور اس کی مدد کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ آئے جو تمہارے دل نہیں چاہتے، کیونکہ جب پیغمبر کوئی بات لے کے آتے تھے نا تو وہ نفس پہ بھاری گزرتی تھی نا، تو اس بات کو بیان کیا گیا ہے افکلما، پس جب کوئی جاکم تمہارے پاس ہے رسول بما، اس کے ساتھ جو لا تہوا نہیں چاہتے تمہارے نفس، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، ففریقاً بس ایک گروہ تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ تم قتل کرنے لگے۔ تو کیا ہے کہ یہ نبیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے پاس جب پیغمبر اسلام اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، اور وہ جو پیغام تھا ڈیفینیٹلی وہ یہی تھا کہ اپنے دل کی اپنے نفس کی بات نہ مانو اور اللہ کی عبادت کرو، اور یہ بات ان کو گراں گزرتی تھی، اور اس کے نتیجے میں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس نبی کو قتل کر دیتے تھے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں اپنی اسلامک ہسٹری پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسی ہی صورتحال نظر آتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل جو ہیں، بڑے بڑے نام گزرے ہیں نا، جو بھی بڑا نام ہم دیکھتے ہیں نا ہسٹری میں جو نام آج زندہ ہے، تو اس کے پیچھے کہیں اپنے اوپر لانتے سمیٹے ہوئے کسی متکبر بادشاہ کا نام بھی موجود ہوتا ہے، اللہ کے کسی باغی کا نام بھی موجود ہوتا ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے کس قدر حضرت امام احمد بن حنبل پر تشدد کیا تھا، کہ وہ عمر کے ضعیفی میں تھے، بوڑھے تھے، ان کو کس طرح سے کوڑے مارے گئے، اور اتنا زیادہ تشدد کیا گیا کس بات پر؟ تمام وقت کے جو علماء تھے انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا بادشاہ کے حق میں کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ یعنی خلق ہے، یہ خود لکھا گیا ہے، یعنی پیغام تو ہے لیکن تحریر انسان کی ہے۔ تو اس کے اوپر وہ بادشاہ نے جب یہ کہا، یہ فتنہ اٹھا، تو سارے جو اس وقت کے جتنے عالم تھے دین کے، وہ تو بڑا یعنی پرانی بات ہے نا یہ، تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے چند صدیاں ہی گزری تھی نا، تو تمام عالم جو تھے وہ بادشاہ کے قہر کے آگے خاموش ہو گئے تھے۔ تمام احمد بن حنبل جو تھے وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو پھر کتنا زیادہ ان کو یعنی مارا گیا، اور کہتے ہیں کہ جب ان کے کوڑے مارے جاتے تھے کہ ایسا کوڑا اگر کسی جوان پہ بھی لگتا تو وہ بھی برداشت نہ کر سکتا، تو وہ بوڑھے تھے اور ان کی جو ان کی شرٹ تھی، جو ان کی قمیض تھی، اتار کے ننگے جسم پہ ان کو مارے گئے، اور انہوں نے صرف تہبند باندھا ہوا تھا۔ ایک وقت آیا کہ وہ بھی کھلنے لگا کوڑوں کی شدت سے، تو پھر غیب سے جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بس ہمت ہی دی کہ انہوں نے وہ سب کچھ برداشت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ننگے جسم کے اوپر جو تکلیف برداشت کی انہوں نے، اور کس طرح سے صرف اللہ کی اس جو حکم تھا کہ
قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اگر وہ اس وقت نہ ڈٹتے تو آج دیکھیں کہ آج دین کی جو اصل صورت ہے وہ مسخ ہو چکی ہوتی۔ تو اس کے علاوہ ہم امام ابو حنیفہ کو دیکھیں، کتنے جو نیک نام ہمیں نظر آتے ہیں، بڑے بڑے نام ہسٹری میں، ان سب کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ کی کہانی موجود ہے، ستائے گئے، مارے گئے، جیلوں میں رکھے گئے، قید کیے گئے، ناحق شہید کیے گئے۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، ہماری امت میں بھی ہوتا ہے، اور پہلے جو تھا بنی اسرائیل میں بھی یہی ہوتا تھا، جس کو یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ وقالو قلوبنا، اور وقالو، اور کہا انہوں نے، قلوبنا ہمارے دلوں پر غلف پردہ ہے، یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں، لیکن وہ ڈٹے ہوئے تھے اپنے آپ پہ کہ ہم نے نہیں کرنی۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں نا کہ کسی کے آگے ہم حق سچ بات بیان کریں تو وہ اپنی بات کے اوپر اڑا رہے گا، ہم اس کو لاکھ سمجھائیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کے احکامات یہ کہتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جس نے اڑنا ہے، جو اپنی خود ساختہ باتیں بنی ہوئی ہیں معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو رسم و رواج کہہ لیں، یا جن باتوں کے اوپر انسان قیدی بن کے بیٹھا، اکڑا ہوا ہے تو اکڑا ہوا ہے، وہ اس کو پتہ ہے کہ نہیں، بس میرے دل میں جو بات ہے میں نے اسی کو ماننا ہے۔ تو یہی انداز جو تھا وہ بنی اسرائیل کا ہمیں دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان پر لعنت ڈال دی گئی اللہ کی طرف سے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، سو بہت تھوڑے سے ہیں جو ان میں سے ایمان لے کے آتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے کہ ایک تو پہلی آیت میں تو ہمیں یہ، آیت کے پہلے حصے میں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پڑتے ہیں، یعنی اقرار کیا اپنی نافرمانی کا، ہٹ دھرمی کا انداز ہے نا، بل لعنہم اللہ، کہ اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کی سزا کے طور پہ اللہ کیا کہتا ہے کہ اس کی سزا کیا تھی کہ ان کے اوپر جو تھا، ان پر اللہ نے لعنت کی۔ کس بات کی وجہ سے لعنت کی؟ ہٹ دھرمی کی وجہ سے لعنت کی۔ فقلیلا، تو بس ان میں سے تھوڑے سے تھے جو ایمان لے کے آئے۔ ولما، اور جب، جاءہم کتاب، ان کے پاس، جاء آ گئی، ہم ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے۔ یہاں پر اب کون سی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر یہود کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جب یہ تمہارے پاس، یہ تمہارے سامنے یہ قرآن آیا نا، تمہارے سامنے نازل ہوا ہے، اور یہ تصدیق کرتا ہے، مصدق لما، یہ تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کی جو معاہم، ان کے پاس ہے، ان کے پاس جو کتاب تھی نا توریت، تو قرآن نے تو کہیں بھی اس کی نفی نہیں کی، قرآن تو تصدیق کر رہی تھی نا اسی، بلکہ اسی شریعت کو، اسی مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا تھا نا۔ ان کے بھی یہی قوانین تھے کہ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، والدین کا احترام کرنا ہے، دنگا فساد نہیں کرنا، یہی ساری باتیں ان کے پاس تھی نا، اور قرآن نے انہی ساری باتوں کی تصدیق کی، کوئی نئی بات تو نہیں آئی نا قرآن میں۔ وَقَانُوا، اور وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگتے تھے، علی پر، الذین کفروا، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فلما، پس جب، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا، جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا، وہ منکر ہو گیا، انہوں نے انکار کر دیا، بھی، اس سے، فلعنت اللہ، پس لعنت ان پر اللہ کی، علی الکافرین، اللہ پر، کافرین، کافروں پر۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جب قرآن پاک ان کے پاس آ گیا تو پھر انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد کیا کیا کہ انہوں نے اس کا انکار کیا، اس سے انہوں نے کفر کیا، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر فلعنت اللہ علی الکافرین، کہ اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ اب ہم اس آیت کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ وَقَانُوا، اور وہ تھے، من قبل یستفتحون، اس سے پہلے فتح مانگتے تھے۔ کس بات کی فتح مانگتے تھے؟ کیونکہ قرآن پاک، یہ جو یہ مدینہ شریف کے یہودی مخاطب ہیں نا، یہاں پر قرآن کے یہ آیتیں ان کے لیے اتری تھی نا، ان کو مخاطب اس تناظر میں اتری تھی، اور ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا تھا۔ اب جو مدینہ شریف تھا نا، یہاں پر مختلف قبائل جو تھے وہ آباد تھے اس علاقے میں، جس میں سے یہودیوں کے قبیلے تھے، اور کچھ یمن سے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ لوگ وہاں آباد تھے۔ یہودی جو تھے ان کے پاس کتاب کا علم تھا، اور باقی جو تھے وہ مشرکین تھے، ان کے پاس وہ بے دین تھے، ان کے پاس کوئی یعنی کتاب کا دین ابراہیمی پر نہیں تھے وہ لوگ، اور
کیا تھا کہ ان کی یہودیوں کے ساتھ جب لڑائیاں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اب جو یہ اوس اور خزرج قبیلہ ہے نا، یہ ان کی اور یہ جو یہودیوں کے قبیلے تھے، ان کی آپس میں بڑی لگتی تھی اور لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، اور جب لڑائیاں ہوتی تھی یہودیوں کو جب مار پڑتی تھی ان سے، یہ مغلوب ہو جاتے تھے، تو پھر کیا کرتے تھے، یہ دعائیں مانگتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا نا، ان کے پیغمبر نے ان کو یہ بات بتائی ہوئی تھی کہ جب تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے تو پھر اس کے بعد تمہیں اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر تمہارے پاس ایک نبی بھیجے گا، اور اس نبی کو تم فالو کرو گے تو پھر اللہ تمہیں اس فتح دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور پھر ان کی پیروی کر کے فتح حاصل کرنا، یہ ان کی کتابوں میں موجود تھا، اور ان کے پاس ساری نشانیاں تھیں، اور اسی نشانیوں کو دیکھ دیکھ کر یہ انتظار میں تھے، اور ان کو پتا تھا وہ وقت ہے، قریب آنے والا ہے، اور جب یہ اپنے جو مخالفین، جو مشرکین جو قبیلے تھے، یہ جب ان سے مغلوب ہو جاتے تو پھر ان کو کیا کہتے، ان کو کہتے کہ تم لوگ فکر نہ کرو، بہت جلد ہمارا مسیحا آئے گا، ہمارے اندر ایک نبی آئے گا، جب وہ آ جائے گا تو پھر تمہیں جو ہے نا ہم مزہ چکھائیں گے، اور پھر تمہارے اوپر ہم فتح حاصل کریں گے۔ اور پھر یہ کبھی کبھی اپنی نشانیاں بھی بتاتے تھے اس کو، اور یوں وہ نشانیاں سن سن کر نا وہ لوگ پہچاننے بھی لگ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی بہت ساری نشانیاں وہ جان گئے تھے، تو یہ دعائیں مانگتے تھے، یہ ایسا سوچتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم فتح یاب ہو جائیں گے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو انہوں نے پہچان لیا۔ اب اس کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ حضرت صفیہ جو تھی، وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، امہات المومنین میں سے ہیں وہ، تو اماں صفیہ جو ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ میرا باپ جو تھا وہ ایک یہودی عالم تھا، اور میرا چچا بھی بہت بڑا عالم تھا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے کے آئے تو میرا چچا اور میرا باپ جو تھے، چونکہ وہ عالم تھے اپنی کتاب کے، اور ان کو ساری نشانیاں معلوم تھی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے گئے، انہوں نے کچھ سوالات پوچھے اور اپنی ساری جو علم کے مطابق سارا انہوں نے جج کیا، اور وہ کہتی ہیں کہ جب گھر واپس آئے تو وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور میں نے جو باتیں سنی وہ باتیں یہی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ یہ وہی ہے، یعنی باپ نے اگر چچا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ساری نشانیاں پوری کرتے ہیں، تو وہ ایک ایک نشانی آپس میں اب دونوں بھائی بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں، اور اماں صفیہ جو ہے یہ ساری باتیں سن رہی ہیں، یہ اس واقعہ کو سیرت حشام جو ہے اس نے نقل کیا ہے، کہ وہ حضرت صفیہ کے اس واقعہ کو، وہ کہتی ہے کہ میں سب سن رہی تھی، تو اس اینڈ میں پھر ایک بھائی نے دوسرے سے کہا کہ یہ ساری نشانیاں تو اس میں موجود ہیں، تو پھر کیا خیال ہے ہم اس پہ ایمان لے آئیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب دیکھیں کب کس چیز نے ان کو ایمان لانے سے روکا، ان کی خواہش نفس نے روکا، کیونکہ ایمان لانا کیا ہے؟ ایمان لانا یہی ہے نا کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے احکامات کے تابع کرنا پڑتا ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے آگے قرآن پڑھا جاتا ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں یہ حق ہے، یہ سچ ہے، ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں نا، لیکن کون سی چیز ہمیں روکتی ہے؟ ہمیں اس کی پیروی کرنے سے، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ ہماری خواہشات ہی روکتی ہے نا، کہ اگر ہم اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر تو ہمیں اپنی بہت ساری زندگی میں چینجز کرنی پڑیں گی، بہت ساری تبدیلیاں لانی پڑیں گی، تو وہ تبدیلیاں جو ہے ہم لانا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس طرح زیادہ کمفرٹیبل ہیں، تو یہی جو خواہش نفس ہے، دلی دل میں ہر انسان پہچان جاتا ہے، دلی دل میں حق کو پہچاننے کی جو صلاحیت ہے وہ ہر دل میں موجود ہے، یہ کیا ہے کہ دل میں پہچاننے کے بعد پھر ہم صرف اور صرف بحث و مباحثہ میں پڑے رہتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہمیں اگر کسی ایک جگہ سے نظر آتی ہے اور وہ ہمارے خیالات سے ٹکراتی ہے تو ہم فوراً کسی دوسرے عالم کے پاس جاتے ہیں، فوراً کوئی اور چینل ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کچھ اور مل جائے جو ہمارے حق میں ہو جائے۔ وہی والی بات ہے نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، تو کچھ ایسی ہی صورتحال جو ہے ہمیں آج بھی نظر آتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو اگر اپنی ذات کو اس میں رکھ کے دیکھیں تو ہماری اپنی ذات میں بہت سارے سمٹمز ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آیت 89 جو ہے اس کو ہم نے ختم کیا، اور
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह कल जो है इससे अगली आयत के साथ आपसे मुलाकात होगी। जो पढ़ा कोशिश कीजिएगा, अभी जो सुना 1 घंटे में हमने सुना ना, डिटेल के साथ सुना, तो इसको अगर आप रिवाइज करेंगे तो मेरे ख्याल में 5 मिनट लगेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि जो लोग कुरान पाक खोल के बैठे हुए हैं वो कुरान पाक को बंद करने से पहले एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लें। 5 मिनट देने कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जब हम 5 मिनट इसको खुद पढ़ेंगे ना तो बैकग्राउंड में हमारे ब्रेन में ये सारे वाक़यात चल रहे होंगे और हम अपने आप को वहीं पाएंगे। हम भी उसी मदीना शरीफ के किसी कोने में खड़े होंगे और ये सारी सूरत हाल हमारे सामने हमें फील होने लगेगा कि ये सारी आयत उतर रही हैं और पूरा माहौल हमें समझ आने लगेगा। और जब इस तरह से हम समझने लगते हैं ना तो फिर भूलता नहीं है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कुरान को वाक़यतन सीखना चाहते हैं, जो वाक़यतन इसको चाहते हैं कि हमें समझ में आ जाए, तो उनके लिए ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं। कोशिश करें कि ये जो अल्लाह करीम ने हमें सेहत तंदुरुस्ती के साथ टाइम दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना दिया है, तो हम कोशिश करें कि इस महीने में जितना ज़्यादा कुरान को टाइम दे सकें हम दें, इसको सीखें, इसको समझें, इसके लफ्ज़ों को अपने अंदर उतारें। तो 1-2 पारों में थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। जो नए लोग हैं माशाल्लाह, पुराने तो बहुत सारे हैं, तो उसमें ये है कि फिर यही लफ्ज़ रिपीट होते हैं, बार बार आगे आएंगे तो आगे हमें और ज़्यादा आसान लगने लगेगा, और यही वाक़यात बार बार आगे आएंगे तो हमें और आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। और कोशिश करें दावत का काम साथ के साथ करें, खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करें, एक दूसरे से शेयर करें, ठीक है। ओके जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।